جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 30 سے جو ہے آیت نمبر 30 سے ہم انشاءاللہ العزیز اپنا سبق شروع کرتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سورہ البقرہ. اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے آیت نمبر 1 to 5 جو ہے وہ مومنین پر بات کی. آیت نمبر 6 اور 7 6 اور 7 آیت میں کافرین پر کا ذکر آیا. پھر آیت نمبر 8 سے 20 کے درمیان ہم نے جو ہے وہ منافقین کے بارے میں باتیں پڑھی. پہلے وہ جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا تھا, پھر وہ جن کا ظاہر اور باطن میں ایمان تھا, اور وہ دوسرا گروپ وہ جن کے ظاہر اور باطن میں انکار تھا, اور تیسرا گروپ وہ تھا جو بظاہر تو جی کر رہے تھے, ایمان لا رہے تھے, لیکن دلوں میں ایمان نہیں تھا. پھر ہم نے چوتھا جو اگلا پیراگراف جو ہم نے دیکھا وہ تھا آیا نمبر 21 سے 29 تک. 21 سے 29 تک ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ نے سب سے پہلے توحید پر بات کی کہ اللہ پر ایمان رکھو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, نہ کسی کو انداد بناؤ, جو ہم نے پڑھا. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پر ایمان کی دعوت دی گئی کہ جو ہے قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تم اس جیسا کچھ نہیں لا سکتے, اگر لا سکتے ہو تو پھر ایک صورت لے آؤ, اگر نہیں لا سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے وہ کیا کہا گیا کہ جس کا ایندھن کیا ہے, جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ نے خوشخبری دی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لانے والے ہیں, جو ایمان لے کر آئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. اور پھر جو اہم بات تھی آخر میں وہ کیا تھی کہ اس قرآن سے کچھ تو ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اب وہ گمراہ کون ہیں, پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 27 سے آنورڈ اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ وہ کون ہیں. وہ فاسق لوگ ہیں, اور فاسق لوگ جو ہیں وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں, اور ان کی کچھ جو ہے وہ نشانیاں بتائی گئی اگلی آیت 27 کے اندر. اور وہ کیا تھی, اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں, اللہ نے جن چیزوں سے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں, رشتوں کو توڑتے ہیں, زمین میں فساد کرتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ یہی لوگ خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اس انداز میں کہتے ہیں کہ کیسے کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ سے انکار کر سکتے ہو, کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو, کیسے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کو ماننے سے منکر ہو سکتے ہو, جبکہ اس نے تمہیں تب پیدا کیا جب تم نہیں تھے, تم کچھ بھی نہیں تھے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے سے زندگی دی, پھر تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا, اور تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو پھر کیوں تم کفر کر رہے ہو اس کا, پھر تم کیا چیز ہے جو تم انکار پر لا رہی ہے. اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ نے تخلیق پر بات کی, اور اس میں جو ایک اپنائیت کا انداز تھا اس پر ہم نے بات کی تھی. وہ کیا تھا, لکم خلق لکم, اللہ نے یہ سب کچھ زمین اور آسمان کس لیے بنائے, خلق لکم, تمہارے لیے بنائے ہیں. اپنے آپ کا نام لے کے خود سے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان میرے لیے بنائے ہیں, تو پھر میرا کرنے کا کام کیا ہے. یہاں تک ہم نے جو پچھلی باتیں پڑھی تھی اس کا ہلکا سے ریویو کیا میں نے. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 30. آیت نمبر 30 سے آنورڈ ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ ہے تخلیق آدم پر بات ہوئی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں, میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا, انہوں نے فوراً اعتراض کیا, اور ان کا اعتراض کیا تھا کہ آپ وہ بنائیں گے, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, آپ وہ بنائیں گے جو زمین میں خون بہائے گا اور فساد کرے گا. اور پھر انہوں نے فوراً سے اپنا گنا کہ ہم کون ہیں جی, ہم تو تسبیح کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تو جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر فرشتوں نے, ملائکہ نے انسان کے شر کے بارے میں بات کی, انہوں نے صرف شر کا ذکر کیا. سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پر یہ بھی بنتی ہے کہ کیا ملائکہ کو یہ معلوم تھا پہلے سے, غیب کا علم تھا ان کے پاس؟ تو نہیں. تفاسیر میں آتا ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات موجود تھے اور وہ یہ فسادات کے کام کرتے تھے. تو انہوں نے پچھلے ایکسپیرینس سے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے لگیں کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون پھیلائے گا, اور ہم تو جو ہے وہ تو صرف آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہاں پر ملائکہ نے اپنی توحید کا بھی ذکر کیا کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں, آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں.
آگے اللہ سبحانہ نے کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلم، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ سبحانہ یہ سب کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. یہاں پر بات میں کہہ رہی تھی کہ ملائکہ نے صرف جو ہے وہ انسان کے شر کا ذکر کیا ہے، انسان کی خیر کی بات نہیں کی. تو دنیا میں اللہ سبحانہ نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو اس خلیفہ کی آمد سے یا انسانوں کے آنے سے یہاں پر صرف شر نہیں پھیل رہا، اس میں خیر بھی بہت ہے انسان کی تخلیق میں. اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، وہ کس میں سے تھے؟ فرشتوں میں سے تھے یا جنات میں سے تھے؟ انسانوں میں سے تھے. اور اللہ تعالیٰ اور یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور برگزیدہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کا مقام فرشتوں سے زیادہ ہوتا ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت میں کیا ہے، آیت نمبر 31 میں 31 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے سکھا دیے آدم کو نام. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. ہر چیز کے نام سے مراد یہ ہے کہ جیسے اب ہم دیکھیں پرندوں کے بہت سے نام ہیں، ہر چیز کا نام ہے نا، پتھروں کے نام ہیں، پودوں کے نام ہیں، درختوں کے نام ہیں. تو اللہ سبحانہ نے کچھ اسماء سکھا دیے کس کو؟ سب کے سب اسماء سکھا دیے کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. اور پھر اللہ سبحانہ نے کیا کیا؟ ثم عرضهم على الملائکہ، تو انہوں نے اسے پیش کیا فرشتوں پر، یعنی ان چیزوں کو یا ان کو پیش کیا فرشتوں پر. اور کیا کہا؟ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو، یعنی فرشتوں سے کہا اگر تم سب سچے ہو. کہاں کیسے سچے ہو؟ کس بات میں؟ پچھلی آیت کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ تو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو پھر تم مجھے ان ذرا چیزوں کے نام تو بتاؤ. ملائکہ سے جو نام پوچھے گے، تو ملائکہ نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے فوراً اپنی کمی کوتاہی کا اقرار کیا اور انہوں نے پہلے اللہ سبحانہ کی تسبیح بیان کی، سبحانک پاک ہے تو. پھر انہوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو ہمیں سکھا دے. تو یہاں پر سیکھنے کی کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ نے فرشتوں کے رویے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ فرشتوں نے جس طرح سے بات کی یا اللہ سبحانہ کے امر پر ایک اعتراض کیا، تو فوراً ہی جب ان کے سامنے حقیقت کھلی اس امر سے کہ اللہ سبحانہ نے ان سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم بہت جانتے ہو یا تمہیں بہت پتہ ہے تو تم ان چیزوں کے اسماء کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. اور اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک، انہوں نے اللہ سبحانہ کی تسبیح کی ہے، اللہ سبحانہ کی پاکی بیان کی ہے. تو یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی غلطی ہو، کوئی بھی کمی کوتاہی ہو، تو کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. جیسے قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ سورہ یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب وہ اگر وہ اللہ سبحانہ کی تسبیح نہ کرتے، جب مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے تھے، تو اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اور انہوں نے کیا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو یہاں سے ہمیں ایک سیکھنے کا پوائنٹ کیا ملتا ہے کہ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غلطی ہو، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. دوسری چیز اس آیت میں کیا ملتی ہے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، اپنی کمی کا اعتراف کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہیں ہے، فوراً لا علمی کا اعتراف کر دیا. ہم سے کوئی اس طرح کی بات ہو جائے یا ہمیں ہمارا جو اندازہ یا ہم جو بات پڑھے اس سے کر رہے ہوں وہ غلط ثابت ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں، یہ تھا، اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، نہیں میری اس سے مراد یہ تھی. انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے فوراً اپنی کمی کا اعتراف کیا. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو ہمیں دے دے. تو دوسری چیز کرنے کی کیا ہے؟ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، مشکل آ جائے، اپنی کمیوں کا اعتراف کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے
بے بس اور عاجز فیل کرایا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں اچھا بننے کی کوشش بھی کرتی ہوں تو غلط کر دیتی ہوں، میں گناہوں سے بچنا چاہتی بھی ہوں تو نہیں بچ پاتی۔ تو یہ اعتراف جو ہے نا، یہ انسان کو مضبوط بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق بھی جو ہے وہ بہت اچھا قائم ہوتا ہے، کہ جب آپ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر وہ آگے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو ہی بہت علم والا ہے، آپ کے پاس سارا علم ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی جو صفت لائے گی وہ کیا ہے؟ الحکیم، ساری حکمت آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، اس میں کیا حکمت ہے، انسان کی تخلیق میں، انسان کو دنیا میں خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ ہمارے پاس بس اتنا علم ہے جو آپ نے ہمیں دے دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا اگلی آیت میں؟ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، پھر آپ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو خبر دو ان ناموں کی جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ پھر انہوں نے وہ نام بتائے۔ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو آگے اللہ سبحانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا نہیں میں نے کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمینوں کا۔ اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم چھپا لیتے ہیں ساری دنیا سے، سب سے، بہت سی چیزیں ہم خود سے بھی چھپا لیتے ہیں، ہم ان کا ذکر زبان پر نہیں لا رہے ہوتے، وہ بس ہمارے دل میں کہیں چھپا ہوا خیال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ غائب ہے میں وہ سب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو اور آپ کو آ کے کہے مجھے معلوم ہے جو تم نے چھپائی ہوئی ہے بات، مجھے سب پتا ہے، تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس سے اگلی آیت بہت اہم ہے سیکھنے کے اعتبار سے، ایک دوسرا رویہ۔ پہلا رویہ ہم نے اوپر دیکھا، فوراً اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارا علم بہت ناقص ہے، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم لا علم ہیں۔ اگلا رویہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سجدہ کرنے کو کہا گیا، کس کو؟ فرشتوں کو، اور انہوں نے فوراً سجدہ کر لیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات نہیں ہے ان کے لیے؟ یعنی انہوں نے ایک بات کی، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو غلط ثابت کر دیا، ان کے ناقص علم کا ان کو فوراً اعتراف کر لیا انہوں نے کہ ہمارا علم ناقص ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھا کر وہیں پر آدم علیہ السلام کو ان سے افضل کر دیا۔ پھر اگلا کام انہی فرشتوں کو کیا کہا گیا کہ اب سجدہ کرو اس کو۔ مطلب ہمارے سامنے تو اس طرح کی بات ہو تو ہم تو یہی کہہ کے مر جائیں کہ میری انسلٹ کی گئی ہے اتنی، پہلے میں نے ایک بات کیا کی، اس کو غلط کر دیا گیا، پھر مجھے اگلے کے سامنے جھکایا گیا۔ اس کو ریلیٹ کریں خود سے، ملائکہ نے کیوں اتنی آسانی سے سجدہ کر لیا؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، یا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ او ہماری تو بہت عزت کم ہو گئی ہے، بلکہ انہوں نے اس حکم کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا، اس کام کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کو اللہ کا حکم سمجھا۔ اور جب آپ کسی کام کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے لیے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب اگر ہم لوگوں کی کیے ہوئے معاملات پر ہی حساب کتاب لیتے رہے نا، پھر تو زندگی چل ہی نہیں سکے۔ میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا، میں نے ساری زندگی اس کی خدمتیں کی ہیں، بیویوں شوہروں کے بارے میں اکثر ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اس کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور میں نے اس کے لیے کیا نہیں کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ بھئی وہ انسان ہے، وہ آپ کی ضرورتیں اور آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکتا ہی نہیں ہے، اس کو تو پیدا ہی ناقص کیا گیا ہے۔ لیکن جب آپ کام اللہ سبحانہ کی رضا کی خاطر کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر کسی کے سامنے جھکنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وقتی تکلیف ہوتی ہے، آپ تھوڑا سا رو کے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے صرف آپ کی خاطر کیا ہے، تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ملائکہ کیوں جھک گئے؟ کیونکہ انہوں نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا۔ فوراً دوسرا رویہ کیا آتا ہے؟ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور کیوں نہیں کیا؟ آگے دو ریزنز بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابا واستکبر، پہلے اس نے انکار کیا اور پھر اس نے تکبر بھی کیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، تکبر کیا اگلی صورتوں اگلے پاروں میں آپ پڑھیں گے ڈیٹیل میں
کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور میں تو زیادہ افضل ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اس طرح کی بات اس نے تکبر بھی کیا. اور آگے کیا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. یہ جو تکبر ہے نا، یہ آپ کو کبھی بھی عزت نہیں دے سکتا. اگر آپ بہت اپنی ذات میں کوئی بہت ٹاپ چیز ہیں، کوئی بہت بڑی چیز ہے، اور آپ اس پر اترائیں گے، تکبر کریں گے نا، تو کبھی بھی آپ کو عزت نہیں ملے گی. وہ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ بہت بری طرح انسلٹ ہوں گے، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھ رہا تھا لیکن میں تو بہت نیچے آ گیا ہوں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے عاجزی اختیار کی ہو اور وہ ذلیل ہو گیا ہو؟ نہیں. تکبر جو ہے نا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ذلیل کرا کے چھوڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکبر جو ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور کوئی وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، ان اے سینس یہ کہ کوئی تکبر اس کے شایان شان ہوتا ہے نا. تکبر وہ کرے جس کے پاس جو کوئی بہت بڑی چیز ہو. ہم سارے کے سارے ایک جھٹکے کی مار ہیں، ہم تو سارے کے سارے محتاج ہیں، تو پھر ہمیں کس بات کا تکبر ہے؟ تو یہاں پر ایک دوسرا رویہ کیا نظر آتا ہے، ایک نے فوراً سجدہ کیا اور دوسرے نے انکار کیا اور تکبر کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو یہاں پر سیکھنے کی بات کیا ہے، میں آگے نہیں ایکسپلین کری، بس اتنی آیتیں ہی کرتی ہوں تاکہ آپ اس کو کل اچھے سے یاد کر سکیں. سیکھنے اور کرنے کی بات کیا ہے، یہاں پر دو رویے ہیں. ایک اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرنا، اور دوسرا کیا ہے، انکار اور تکبر کر دینا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور جب آپ کو بہت ساری دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتی کسی، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہوتا ہے اور آپ ان سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتے، آپ نے ان کے لیے کچھ اچھا بھی کرنا ہوتا ہے، تو ہم جواباً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کون سی نیکی کی ہے، یا اس نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا جو میں اس کے ساتھ اچھا کروں. بھائی تو یہ نہیں کرنا. ہمارے سارے کام، مومن کا ہر کام تو اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے. اور جب آپ اپنا یہ گول بنا لیں گے نا کہ میں نے رشتے جوڑنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے اچھا پیش آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو چیزیں کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ بدلے لینے کے برابر چلتے رہے نا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے تو میں کیوں، مطلب میں کوئی اس سے کم ہوں، یا اس نے مجھے کوئی کمزور سمجھا ہوا ہے، تو ایسے نہیں پھر چلے گا. پھر آپ اسی شش و پانچ میں لگے رہیں گے. آپ اگلے کے ساتھ نیکی کریں اور سکون سے جو ہے وہ آپ کو خود بھی اس کی سیٹسفیکشن فیل ہوگی. اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ بہت برا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ میں تو بہت مشکل حالات میں ہوں، میں تو بہت لوگوں کے رویوں سے اور چیزوں سے بہت تنگ ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بریدنگ اسپیس دے رہے ہوتے ہیں. ایک طرف سے جگہ تنگ ہے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو سکون مل رہا ہوتا ہے. 10 لوگ آپ کے خلاف ہیں تو ایک بندہ کہیں نہ کہیں آپ کو تسلی دینے والا، آپ کے لیے اچھی بات کہنے والا ضرور ہوتا ہے. بس ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے دماغ پہ اتنی چیزوں کی اور نیگیٹیوٹی چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا میرا رویہ فرشتوں والا ہے یا میرا رویہ ابلیس والا ہے. آگے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک اور رویہ بھی. تو یہ کچھ کرنے اور سیکھنے کی باتیں ہیں. اپنے اصل میں دیکھیں ساری جگہوں پر اخلاق پر بات آ رہی ہے، دل پر بات آ رہی ہے. اپنا دل درست کریں. ایمان بھی دل میں ہے، بغض بھی دل میں ہے، نفرتیں بھی دل میں ہے. جو فساد انسان شروع کرتا ہے وہ بھی دل دماغ میں موجود ہوتا ہے. جو تکبر کرتا ہے وہ بھی دل میں ہے. انکار بھی دل سے آتا ہے. تو دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ حدیث بھی ہے نا کہ انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سب درست ہو جاتا ہے. مفہوم ہے حدیث کا. اور اگر اس میں فساد ہو جائے تو پھر ہر طرف فساد ہو جاتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ دل ہے. تو دلوں پر کام کرنا ہے. ایمان بھی دل میں رہتا ہے اور یہ نفرتیں، فسادات، بغض، تکبر بھی دل میں رہتا ہے. تو پھر ایک ہی چیز رہے گی، یا ایمان یا پھر یہ ساری خرافات. تو اپنے دل پر کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا دل صاف کر دیں، میرا دل دھو دیں، میرے دل کو ہر گناہ سے، ہر برائی سے پاک کر دیں، تاکہ میں آپ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ سے اپنی کمی کا، اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں بہت کمزور ہوں.
میں بہت لا علم ہوں، میں بہت بے بس ہوں، مجھے اچھا بننا ہے، بس مجھے اچھا بنا دیں، مجھے سکھا دیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور چیزیں بھی لائیں گے آپ کے سامنے، رستے بھی لائیں گے اور آپ کو توفیق بھی دیں گے. ٹھیک ہے جی. آئے نمبر 34 تک آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اور کل سب نے اچھے بچوں کی طرح اچھا یاد کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.